اس آخری زمانے میں اگر کسی کو کوئی جائے گاہ نجات ملے گی جسے کہف بولا جاتا ہے، کوئی چھپنے کا غار ملے گا کہ امام حسین کا سر جب قلم ہوا نو کے نیزہ پہ امام حسین نے اصحاب کہف والی آیت پڑھی، کیونکہ اصحاب کہف کو اگر کہیں پہ نجات ملی تو اس غار کے اندر ملی۔ فرمایا آخری زمانے میں اگر کوئی جائے گا، کوئی جگہ مومن کے لیے باعث نجات ہوگی، وہ کہف حسین ابن علی ہے۔ یہ مجلس امام حسین خیمے کی طرح ہے۔ آیت اللہ ششتری کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مجلس ابا عبداللہ ہوتی ہے، یہ خیمہ امام حسین کے خیمے کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تحت قبۃ الحسین، حسین کے روزے کے نیچے کی گئی دعاؤں کو خدا قبول کرتا ہے، حسین کی مجلس میں آنے والوں کی دعاؤں کو خدا قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ خیمہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہاں پہ نسلیں بنتی ہیں، یہاں پہ نسلیں سنورتی ہیں۔ اب خدا نے اس خیمہ امام حسین میں ایک جاذبیت پیدا کی ہے، ایک کشش پیدا کی ہے، کیونکہ اگر کشش نہ ہوتی تو دل کبھی امام حسین کی طرف آگے نہ بڑھتے۔ اگر کشش نہ ہوتی 30 ملین لوگ کبھی ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو نہ جاتے، کہ جس میں انسان اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے، 50 ڈگری کی گرمی میں پیدل چل رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جسے امام حسین کی طرف کھینچ رہی ہے؟ کہ یہی وہ سفینہ نجات ہے، یہی وہ چراغ ہدایت ہے، کہ آخری زمانے میں اگر نسلیں بچیں گی تو کس کے ذریعے سے؟ فرش عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ آج انقلابی نسلیں جو آپ دیکھتے ہیں، شہادت کا تصور کہاں سے نکلا؟ فرش عزا امام حسین کے ذریعے سے۔ مائیں اپنے بچوں کو بہادر کیسے بناتی ہیں؟ جب گودوں میں لیتی ہیں، کبھی علی اصغر کے مصائب سنتی ہیں، کبھی جناب قاسم کے مصائب کے 14 سال کا جوان سنتا ہے، کبھی 18 سال کا جوان جناب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے، تو جو شیعہ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں وہ نسلیں کبھی ڈرپوک نہیں ہوا کرتی، وہ حسین کی طرح بہادر ہوا کرتی ہیں۔ تو فرش عزا ہمیں سخی بھی بناتا ہے، فرش عزا ہمیں ایثار کا درس بھی دیتا ہے، اور فرش عزا نسلوں کو بہادر بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس مستحب عمل سے کئی واجبات جنم لیتے ہیں۔ اس مستحب کے کرنے کے بعد ایک جوان نمازی بنتا ہے، اس مستحب کے کرنے کے بعد نسلوں میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اس مستحب عمل کرنے کے بعد نوجوانوں کے وجود کے اندر شجاعت کا درس پیدا ہوتا ہے۔ تبھی ہدایت کا پیغام فردی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کہے کسی کونے میں کوئی مسلمان جائے، جا کے نماز پڑھتا رہے، اس نماز سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ حکومت الہی کو اس سرزمین کائنات پہ نافذ کیا جائے، کہ سارے لوگ عبادت پروردگار عالم کریں۔ ورنہ خدا کو اگر ایک فرد کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو اس زمین پہ پردے غیب میں حجت خدا موجود ہیں، ہم سے اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین عبادتیں خدا کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو پھر خدا کو میری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو میرے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ قیام عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بصرے کی طرف خط بھیج رہے ہیں، کبھی کوفے والوں کی طرف خط بھیج رہے ہیں، کہ جب سارے لوگ اس شعور کے اندر آ جائیں۔ ظہور امام بھی تب ہوگا جب شعور عام ہو جائے، جب لوگوں کے ذہن یہ ڈیمانڈ کریں کہ واقعاً ہمیں کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے، کسی ایسے نظام ہدایت کی ضرورت ہے جہاں مومن پیدا ہوں، جہاں مسلم پیدا ہوں۔ قرآن کی آیتیں اٹھائیں، پروردگار عالم جناب نوح کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح کہیں کہ پروردگار، ایک نبی گویا بددعا دے رہا ہے کہ خدایا میری قوم کو نیست و نابود فرما، کیونکہ اب اس قوم کے اندر ایک بچہ بھی مومن پیدا نہیں ہوگا، ایک بچہ بھی ہادی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح مایوس ہو گئے۔ 900 سال کی تبلیغ کے بعد روایات کہتی ہیں صرف 80 لوگ تھے جو حضرت نوح کی تبلیغ کے اثر میں آئے، بعض روایات میں 8 لوگ تھے 900 سال کی عبادت کی۔ اب حضرت نوح کیا فرمانے، پروردگارا اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر، کیونکہ اس کے اندر کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کیا مطلب کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا؟ مطلب نوح کے زمانے دیبل کو جب امام حسین اپنی قمیص دیتے ہیں، یہ شہر بشہر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس قمیص ہے، چھینتے ہیں کہ دیبل ہمیں دو ہمیں دو، کہتے تبرک ہے میں اپنے لیے رکھتا ہوں، وصیت کی ہے جب مر جاؤں تو میری قبر میں اس قمیص کو رکھا جائے تاکہ باعث شفاعت بنے۔
لوگوں نے ہزاروں درہموں کی آفر دی کہ بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنی نجات کے لیے رکھیں. یہ وہ کام تھا جو معصومین نے کیا. کربلا میں جو کام سیدہ زینب نے کیا کہ ایک معاشرے کی فکر کو، جو قاتل معاشرہ تھا اسی معاشرے کو سیدہ زینب نے ناصر امام بنا دیا. ایک معاشرہ جو امام سے دور بھاگ رہا تھا، کبھی وہ وقت آیا کہ وہ پیسے دے کے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہ پیسے دے کر امام کے لیکچر میں شرکت کرنے آتے تھے. تو اہل بیت کا کام تھا جمعی طور پر، اجتماعی طور پر، سوشلی معاشرہ ایک سوچ پہ قائم ہو جائے. آج ایک مسلمان میں اور ایک کافر کی پریکٹیکل سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہدف خدا یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے. آج ظاہری طور پر ہم کسی امام سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن ربط امام کا جو وسیلہ اہل بیت نے بنایا وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. اس کی دلیل دوں گا. آپ کے چھٹے امام اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھنے اللہ کی شان. مولا فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن پہ مصیبت آتی ہے، مومن ہو، کبھی خدا نعمت دیتا ہے، کبھی خدا بلا دیتا ہے، اور مومن کو اگر بلاؤں میں صحیح تیرنا آئے اور نعمتوں میں صحیح پرواز کرنا آئے تو وہ دونوں میں خدا سے انعامات حاصل کر سکتا ہے. بعض لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں لیتے، جہنمی بن جاتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں بلائیں آتی ہیں ناشکر بن جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں علی والا، میں اہل بیت کا چاہنے والا، میں مسلمان، اللہ نے ساری مصیبتیں میرے اوپر نازل کیوں کی ہیں. قرآن آئینہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی کسی کی مصیبت کو کسی اور کے لیے باعث نعمت بنا دیتا ہے، باعث رحمت بنا دیتا ہے. کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا حضرت یوسف، بھائیوں نے دشمنی کی باعث حسد کنویں میں پھینکا، نیت قتل کی ہے. اللہ کا نبی بچپنا ہے، چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کا کیا قصور؟ کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، نبی ہے، معصوم ہے، لیکن خدا نے مصیبت نازل کی. اب دیکھیے حضرت یوسف کتنے خود بھی حسین تھے، حسین صفت بھی تھے، کس طریقے سے ان مصیبتوں سے حضرت یوسف باہر نکلے. کا کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، زلیخا کی اذیتیں، روایات میں ہے کہ 20 سال کے قریب حضرت یوسف زندان میں رہے بلا وجہ. حضرت یعقوب گریہ کر کر کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اذیتیں، تکلیفیں، لیکن خدا نے وجود حضرت یوسف کو اہل مصر کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دی. اگر یہ مصیبت یوسف پہ نہ ہوتی تو اہل مصر پہ کبھی رحمت نہ ہوتی. وہ فاقہ، وہ غذائیت کا کم ہونا، حضرت یوسف کی تعبیر خواب کا آ جانا، پھر ان کی قمیص کو باعث شفا بنانا جناب یعقوب کے لیے، پھر وہ بھائی جو پکے جہنمی بن چکے تھے کیونکہ نیت اگر قتل کی تھی، اس نیت کے مطابق انہوں نے گویا قتل کر دیا تھا، وہ جہنمی بن جاتے. لیکن حضرت یوسف نے باعث رحمت بنے، انہیں معاف کیا، ان کو توبہ ملی، وہ جہنم سے بھی بچے اور کہاں بن گئے؟ جنتی بن گئے. اب یہاں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یوسف کی مصیبت پڑی یا میرے جد حسین کی مصیبت پڑی؟ ہاں؟ کہ مولا حسن کو زہر دیا جاتا ہے، چہرہ زرد، امام حسین آتے ہیں سرانے پر، آنکھوں سے آنسو ہیں، گریہ کر رہے ہیں. حسن ابن علی کی نگاہ اپنے بھائی پہ پڑتی ہے، بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، دونوں امام ہیں، صاحب معرفت ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. نگاہ پڑی حسین کے چہرے پہ، دیکھا حسین رو رہے ہیں. فوراً امام حسن نے فرمایا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین جیسا تیرا دن ہوگا، جیسی تیری مصیبت ہوگی، ایسی کسی کی مصیبت نہیں ہوگی. حضرت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ ایسی مصیبت کہ زمین اور آسمان والے امام حسین کی مصیبت پہ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں. تبھی فرمایا باب الرحمہ، خدا نے اس بلا اور مصیبت کربلا کے صدقے میں کربلا کو مومنوں کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا. کربلا نہ ہوتی تو آج یہ مجلسیں نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو کبھی جناب حر جنتی نہ بنتے. یہ کربلا تھی جس نے حر کو کیا بنایا؟ حر بنایا. فرمایا یہ معصوم جو صدا بھی دیتا ہے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، کہ یہ مدد حسین نہیں مانگ رہے،
یہ صدا بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں خدا کہتا ہے ان تنصر اللہ، ہے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں وہ خدا، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جو ملیک السماوات ہے، جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے، کیا اس خدا کو مدد کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کہے، پروردگار عالم کہے کہ کون ہے جو پروردگار عالم کو قرضہ دے؟ کہ وہ خدا جو خزائن آسمان و زمین کا مالک ہے، کیا اسے قرضے کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں. پھر آواز دیتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اصل میں خدا تم سے مدد نہیں مانگ رہا. اللہ یہ کہتا ہے میری مدد کرو، اس کے نتیجے میں کس کی مدد ہوگی؟ تیری مدد ہوگی. یہ جو حسین صدا دے رہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ دراصل یہ حسین اپنی مدد کے لیے آواز نہیں دے رہے، کہتے ہیں ہے کوئی مومن جو حسین کا ہاتھ تھامے اور حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے مقام جنت تک لے کر جائیں. حسین مدد نہیں مانگ رہے تھے، دراصل حسین تھے جو حور کی مدد کر رہے تھے، حسین تھے جو حبیب ابن مظاہر کی مدد کر رہے تھے. اور یہ مدد محدود نہیں ہے 61 ہجری تک، جب تک عاشورہ ہے، جب تک یہ صدا ہے. دلیل ہے دعائے رجبیہ میں آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، آج میں آپ کو لبیک کہنے آیا ہوں. جب 61 ہجری میں مدد مانگی تھی، آج میں کیوں کہہ رہا ہوں لبیک؟ اس کا مطلب یہ ہے مدد 61 ہجری کی نہیں ہے. فرماتے ہیں ہر روز حسین صاحب شعور کو بلاتے ہیں، کون ہے جو حسین کا ہاتھ تھامے گا؟ اور ان ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اگر دیکھنا ہے تو فرش عزائے حسین ابن علی پر آ جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.